اذكر يوم السبت لتقدسه۔ سامعین گرامی قدر، احکام عشرہ یا عہد و پیمان وفا یا آئین شریعت یہ بتاتا ہے کہ پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ وہ ہمیں آزادی بخشتے ہیں۔ ایک اور مطالبہ جو کیا گیا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کرنا، اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ ہمارے معاشرے میں 2 قسم کی افراط و تفریط پائی جاتی ہے، 2 ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ خدا کی عبادت میں اتنے لگ جائیں 24 گھنٹے لگے رہیں کہ اس کے بعد آپ انسانوں کے حقوق ہی پامال کرتے رہیں۔ آپ کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ آپ کے کوئی بوڑھے والد بھی ہیں جن کا آپ کو احترام کرنا ہے اور ان کی ضروریات ہیں، آپ کی بوڑھی والدہ ہیں جنہیں آپ کی محبت اور پیار چاہیے، آپ کے بھائی بہن ہیں، ایک معاشرہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، جس میں آپ کھاتے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ بس میں تو خدا سے لو لگا کے بیٹھ گیا ہوں، تارک الدنیا ہو کے بیٹھ جائیں، رہبانیت اختیار کر لیں، کسی خانقاہ میں ایک کونا پکڑ لیں اور کہیں کہ بس اب میں تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خود دے گا، لہذا اس کو دینا ہی لازمی ہے۔ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی کام کروں، میں تو خدا کا نام لیے چلا جاؤں گا۔ جیسے ایک حکایت ہے کہ ایک صاحب گئے جنگل میں، انہوں نے سن رکھا تھا کہ خدا ہر ایک کو رزق دیتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ صاحب ایک لومڑی ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ماری گئی، اگر خدا نہ خواستہ ادھر سے شیر آیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چھپ کے بیٹھ گئے ایک پیڑ پہ، دیکھا کہ شیر آ گیا، ان کا لو بھیا اب تو گئی لومڑی، لیکن معلوم ہوا کہ شیر شکار کر کے لایا تھا، اس نے لومڑی کے آگے وہ رکھ دیا اور چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لو یہ تو بہت اچھی بات ہے، خدا جو اس لولی لنگڑی لومڑی کو بھی یہاں پہ رزق دے رہا ہے تو میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، مجھے کیوں نہیں دے گا۔ پیڑ پہ بیٹھے رہے، معلوم ہوا کہ دوسرا دن ہوا، شیر پھر شکار کر کے لایا، اس نے خود کھایا، باقی لومڑی کو دے دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، لیکن ان صاحب کے پاس ایک نوالا تک نہیں آیا۔ بھوک سے چکر آنے لگے، بڑے پریشان تھے اور آخر پروردگار سے شکایت کی اور کہا کہ مولا میں اس لولی لنگڑی لومڑی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کو تو شیر لا کے شکار کھلا رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، ایک نوالا تک نہیں ملا۔ تو آواز آئی، میاں تم لولی لنگڑی لومڑی کیوں بنتے ہو، شیر کیوں نہیں بنتے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب روحانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خدا کا نام لیے چلے جائیں، کھانا کمانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، دوسرے ہمیں لا کے کھلائیں گے پلائیں گے، ہماری دعوتیں بھی کریں گے اور کہیں گے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرو، اور ہم خدا کو یاد کیے چلے جائیں۔ اس کے مقابلے پہ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہمیں اسی دنیا میں رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں یہ ذمہ داریاں نبھانا ہے، لہذا ہمیں ہر وقت کام کرتے رہنا چاہیے۔ کون سا خدا اور کیسا خدا، بھول جاؤ اس کو، ہم نہ کمائے تو وہ بھی نہیں کھلاتا ہے، سیدھی سی بات ہے، تو کہاں کا خدا ہے، تو لہذا ہم کام کیے چلے جائیں گے، کوئی خدا خدا نہیں ہے۔ تو ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان میں ایک درمیانی راستہ چاہیے جو یہ بتائے کہ نہ تو تارک الدنیا ہونا اچھا ہے اور نہ ہی اس دنیا کا اتنا زیادہ ہو جانا کہ خدا ہی چھوٹ جائے، یعنی نہ تو دنیا چھوڑنا ہے نہ آخرت چھوڑنا ہے، اس دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت کی بھی بھلائی چاہیے۔ تو پروردگار نے کہا کہ دیکھو 6 دن تمہیں کام کرنا ہے اور 7ویں دن آرام، اور وہ 7واں دن میرے لیے ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چونکہ پروردگار نے آرام کے لیے کہا ہے تو اب 6 دن کام بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ وہ پہلی ایکسٹریم ہے کہ آرام سے بیٹھے رہو،
لیکن کہا نہیں، پہلے 6 دن کام کرو گے تو پھر 7ویں دن تمہارا آرام ڈیو ہے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں۔ تو لہذا جو 6 دن کام نہیں کرتا، 7ویں دن اسے آرام کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس نے 6 دن کام کیا ہے، 7ویں دن اسے آرام کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ ہماری یہ مشین ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے کچھ آرام بھی چاہیے، کچھ سکون بھی چاہیے۔ اگر یہ قانون ہم نے بنایا ہوتا تو سچی بات ہم یہ کہتے کہ تم اس دن آرام کرو، لیکن ہم نے اس لیے تلاوت کی تھی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ حکم ایسا نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم آرام کرو، یہ کہا گیا ہے کہ اس دن نہ تم کوئی کام کرو، نہ تمہارا بیٹا، نہ تمہاری بیٹی، نہ تمہارا غلام، نہ تمہاری لونڈی، نہ تمہارا چوپایا، نہ کوئی مسافر۔ اس آرام میں انسان بھی شامل ہے اور حیوان بھی شامل ہے، کہ صرف انسان کو آرام نہیں چاہیے، صرف اس آدمی کو آرام نہیں چاہیے جو ایک گھر کو چلا رہا ہے، بلکہ گھر کے تمام افراد کو آرام چاہیے، غلام کو بھی آرام چاہیے۔ اور اس میں پھر سیکس کی کوئی تفریق نہیں کرنا ہے، جنس کی تفریق نہیں ہے کہ مرد ہے تو آرام کرے، عورت ہے تو آرام نہ کرے، عورت بیچاری 24 گھنٹے جتی رہے اور مرد آرام کرے، نہیں، عورت ہو یا مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو آرام کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ جو جانور ہے اسے بھی آرام کی ضرورت ہے، وہ بھی تھک جاتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو دین جانوروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہو، کیا وہ انسانوں کے حقوق پامال کرے گا؟ یہاں پہ اس گدھے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس گدھے کو بھی، وہ چوپایا جو ہے آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، اسے بھی آرام دینا ہے، 7ویں دن اسے بھی نہیں جوتنا ہے، بیل ہے تو اسے نہیں جوتنا ہے، گدھا ہے تو اس کے اوپر کپڑے لاد کر نہیں لے جانا ہے یا اس پہ سواری نہیں کرنا ہے، اسے بھی آرام چاہیے۔ اور اگر کوئی مسافر ہے جو آپ کے یہاں مقیم ہے، وقتی طور پر اس پہ قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، اور کسی قانون کا اطلاق ہو یا نہ ہو، لیکن اس آرام کے قانون پر اطلاق ہوگا، 7ویں دن اسے بھی آرام پہنچاؤ۔ یہ کام اور آرام کے درمیان ایک توازن چاہیے۔ کچھ لوگوں کا اصول یہ ہوتا ہے کام کام اور صرف کام، نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا جہان سے بہت جلدی فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے آرام آرام اور صرف آرام، موٹی موٹی توندیں نکل آتی ہیں، آرام کی کھاتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو بیلنس چاہیے کام میں اور آرام میں، خدا کی عبادت میں اور اپنے فرائض میں، کہ خدا کی عبادت اتنی نہیں کیجیے کہ آپ اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں، اور فرائض کی طرف اتنی توجہ مت دیجیے کہ اپنے پروردگار ہی کو بھول جائیں۔ خالق کو بھی یاد رکھنا ہے اور مخلوق کے بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان توازن نہیں ہوتا، افراط و تفریط کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس قانون کا احترام نہیں کیا۔ آگے توجیہ بیان کی گئی ہے، 2 توجیہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ کائنات 6 دن میں بنائی اور اردو ترجمے کے مطابق 7ویں دن آرام کیا، یا عبرانی متن کے مطابق اس کے بعد جب کام مکمل کر لیا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اب مزید کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب میں سکون سے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصور تصویر بنا رہا ہے، رات دن اس پہ لگا ہوا ہے، جب وہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے بعد حرام خوری کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تصویر مکمل ہو گئی، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں آرام کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ واقعی سو جائے گا، بلکہ اس کا کام مکمل ہو گیا۔ تو پروردگار عالم نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد جب کام مکمل ہو گیا تو اس کا اظہار کیا کہ میں اس کام سے خوش ہوں۔ تو آپ 6 دن میں اتنا کام کر لیں کہ 7ویں دن آپ آرام کر سکیں۔ دوسری جگہ اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تو یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا، اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کے ماننے کا حکم دیا۔ کہ وہاں غلامی تھی، غلامی میں آرام نہیں ہوتا، غلام اور آرام یہ دونوں اکٹھے ہو نہیں سکتے، اور چونکہ اب اس سے آزادی مل گئی ہے تو
تو تمہیں آرام بھی چاہیے۔ کاش ہم کبھی اس بات پر غور کرتے کہ خدا کی عبادت اتنی نہیں کرنا کہ پیر سوج جائیں، دماغ معوف ہو جائے، حلق میں کانٹے پڑ جائیں اور لگے ہوئے ہیں اور خدا کو بھولنا بھی نہیں۔ بس یہ دو کام ہیں، دنیا کے بھی کام کرنا ہے اور خدا کو بھی یاد رکھنا ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ خدا کو یہ حق پہنچتا تھا کہ یہ کہتا تھا کہ 6 دن مجھے یاد رکھو اور 7ویں دن اپنا کام کر لیا کرو، لیکن کہا کہ نہیں، 6 دن دنیا کے کام کرو اور 7ویں دن مجھے یاد کرو، کہ حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے، اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے، تمام کے خیال رکھنا ہے، بیٹی کا بھی، بیٹے کا بھی، غلام کا بھی، نوکر کا بھی، جانور کا بھی، ہر ایک کا، تو سب کی حقوق ادا کرنا ہے، اس لیے آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو آپ جب خدا کی یاد کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو پہلے آپ نے کام کر لیا، اگر اپنی دنیاوی ذمہ داری سے آپ فارغ نہیں ہوئے ہیں تو پھر عبادت کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ عبادت اسی وقت ہے جب پہلے آپ نے کوئی کام کر لیا، آپ نے اپنے فرائض ادا کر لیے۔ آپ اس کے درمیان توازن قائم کیجئے تو آپ کی زندگی متوازن ہوگی اور معاشرہ صحیح پھلے گا پھولے گا۔